सिर्फ गुर्बत, भूख, प्यास, तंगी, सिर्फ यही नहीं, तनज़्ज़ुल ही नहीं, महंगाई नहीं, और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हमारे बुजुर्गों ने तो पाकिस्तान बनाया, आज बहुत दावेदार हैं, पाकिस्तान इस नाम से बना, पाकिस्तान इस नाम से बना। कोई कहता है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, खुदा करे बन जाए, है नहीं, और ना इसकी बुनियाद है। हमारे पाक कलाम में लिखा है कि हमने अगर घर तामीर करना हो, मुल्क तामीर करना हो, तो उसकी बुनियाद चट्टान पर रखनी चाहिए या रेत पर? चट्टान पर, सोलिड, मजबूत। और मजबूती कहां पर है? जो हमारी उस वक्त की सोच थी, उस वक्त के ख्यालात थे, और जिनके लिए हमने जाने दी, खून दिया, वो सोलिड है। अगर आज हम इस घर को, इस मुल्क को रेत पर तामीर करने की कोशिश करें तो नामुमकिन है। रेत पर जो भी घर बनाया जाता है, रेत नीचे से सिरक जाती है और वो घर भी होलनाक होता है, तबाह बर्बाद हो जाता है। जो मुल्क बनाने वाले हैं वो आज भी खुदा के घर में मौजूद हैं। जिनके वालिदैन ने खून दिया है वो आज भी अपने वतन के लिए दुआएं करते हैं, हुक्मराने बाला के लिए दुआएं करते हैं, अफसराने बाला के लिए दुआएं करते हैं, फौज के लिए दुआएं करते हैं, पुलिस के लिए दुआएं करते हैं, अदलिया के लिए, मुकन्ना के लिए, इंतजामिया के लिए, सब के लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि इन्हीं की जिम्मेदारियों और अमानतदारी और ध्यानतदारी से हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। और अगर बेईमान है जी, पाकिस्तान में यह भी बड़ा अलमिया है कि जो ईमानदार होता है उसे बेईमान कहते हैं, जो मुहब्बे वतन होता है उसे काफिर कहते हैं, गद्दार कहते हैं। पता नहीं यह कैसी हवा चल गई है। पिछले दिनों बचपन में थे तो कायदे आज़म के नारे लगते थे, पाकिस्तान के नारे लगते थे, हमने देखा ना जश्न आज़ादी, ना कुछ भी नहीं। और आज भी कहीं कहीं ऐसा ही है। लोग आज़ादी के साथ, आज़ादी के दिन भी आज़ादी के साथ ना इबादत कर सकते हैं, ना अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। तो जरा निगाह डालें, आज हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या है जी? क्या जब पाकिस्तान हासिल किया था इसका मतलब ये था? खुदा करे कि आप जो कहते हैं हो जाए। है जी, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज ये नारा है, ये पहले कभी नहीं था नारा। जब पाकिस्तान बना उस वक्त भी नारा नहीं था। और फिर मैं दुआ में कहता हूं कि खुदा करे कि जितने ये दावेदार हैं, ये नारे लगाते हैं, उसकी लाज ही रख ले। हाँ जी, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी लाज रख ले। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद ना करें, इसमें बसने वालों को तबाह बर्बाद ना करें। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, खुदा करे इस्लामी जमहूरिया, क्योंकि इस्लामी कदरें हैं ही नहीं, नाम रखने से कुछ नहीं। वो आम कहावता भी ने बुजुर्ग बोल दे, अखों अन्नी होना ते आखना चिराग बीबी है, पिंडा लोहे वर्गा होना ते आखना रेशम बीबी है। यानी हमें हकीकत पसंद होना है, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, सच पर बुनियाद रखे। और जो हम तारीफ पढ़ते हैं, जो बच्चों को सिखाया जाता है, जो हमारे इर्द गिर्द रोज नारे लगते हैं, जो तकरीरें होती हैं, क्या इनका ताल्लुक पाकिस्तान बनाने से था? पाकिस्तान किस बुनियाद पर बना? क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था? अकलियतें कहां थी? और जो ये कहते हैं कि हम
اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم نے پاکستان بنایا، ہم نے پاکستان بنایا. کب آپ نے بنایا؟ کب آپ نے بچایا؟ کب بچایا ہے؟ بچانے والے کون ہیں؟ بنانے والے کون ہیں؟ جو ہمارے لیڈر تھے. ہندو کہتے تھے جو مانگے گا پاکستان اسے ملے گا قبرستان. جو مانگے گا پاکستان اسے ملے گا قبرستان. ہمارے مسیح لیڈر تھے جنہوں نے کہا پاکستان بنائیں گے، سینے پہ گولی کھائیں. کوئی گولی کی پرواہ نہیں، سر قلم ہو جانے کی پرواہ ہے. پاکستان بنائیں گے، سینے پہ گولی. کیا کسی اور کا بھی یہ نعرہ تھا؟ کسی اور نے بھی بنانے میں اتنی تبادل کی ہے؟ یا کہ لوٹنے لٹانے میں لگے رہے ہیں سارے؟ پوچھے ان اپنے بزرگوں سے جو ہجرت کر کے آئے، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے، جن کی اولادیں ماری گئی، بیوی بچے مارے گئے، خون بہایا گیا. اور جتنے بھی آج یہاں پر آباد ہیں، مہاجرین ہیں، ان سے پوچھیں وہ کیسے بچے تھے، کیسے پاکستان آئے تھے، ان کو بچانے والے کون ہیں؟ وہ سب گواہی دیتے ہیں. جیسے میں اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ صلیب کے وسیلہ سے ہم سب بچائے گئے ہیں. کس نے ہمیں بچایا ہے؟ صلیب نے. تو جتنے بھی مہاجرین تھے، جتنے بھی کہتے ہیں ہم ادھر سے ادھر آئے تھے، اپنے آباء و اجداد سے پوچھیں، اسی صلیب نے انہیں بچایا. وہ اپنے جسم پر صلیب کا نشان لے کر ادھر آئے، اور جس کے سینے پر صلیب کا نشان ہوتا تھا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا، اسی وجہ سے وہ ادھر ہے. یہ صلیب کا کمال ہے، یہ مسیحت کا کمال ہے. جتنے بھی ادارے ہیں ہر بڑے شہر میں، ہر جگہ پر، ہاسپٹل ہو، اسکول ہو، کالجز ہو، یونیورسٹی ہو، کنہوں نے تعمیر کی ہے؟ مسلمانوں نے یا مسیحوں نے؟ کن کی نشانیاں ہیں؟ انہوں نے صدیوں بنانے میں گزارے ہیں، اور ہم نے صدیوں یا منٹوں میں سب کچھ تباہ کر دیا ہے. آج بہت بڑے بڑے دعوے دار ہیں، بہت پارٹیاں دعوے دار ہیں، بہت بڑے بڑے لیڈر ہوئے ہیں جی. پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہوئے ہیں. کون جی؟ بھٹو، ذوالفقار بھٹو. کتنا بڑا لیڈر تھا. بھی کسی کے سکول کالج کھو کر بڑے نہیں بن سکتے. اگر بڑے بننا ہے تو اپنا گھر تعمیر کرے، سکول بنائے، کالجز بنائے، ہاسپٹل تعمیر کرے، لوگوں کو سہولتیں دے. جتنے بھی مسیحوں کے پاس سکول تھے، کالجز تھے، چرچز تھے، سارے نیشنلائز کر دیے. خود نہیں بنا سکتے تھے. اتنے بڑے لیڈر کیسے بنیں گے؟ بھئی کسی کا گھر جو بنا ہے اس کو کھو کر، زبردستی آپ چھین کر اس کے مالک تو بن جاتے ہیں، لیکن بڑے شخص نہیں بن سکتے. اسی طرح اور بہت سارے لیڈر ہیں، بہت سارے دعوے دار ہیں. جس کو خدا عزت دیتا ہے یا پھر سربراہ ہو جاتا ہے. اور عالم یہ ہے، ایک وقت تھا کہ ہم نے برطانیہ سے، انگریز کیا ہے. آزادی کے ساتھ، آزادی جو ہے اس میں حقوق ہیں اور ساتھ فرائض بھی ہیں. یہاں پر حقوق کی بات کی جاتی ہے، حقوق کی بات کی جاتی ہے. یہ انسانی حقوق ہے، یہ فلاں حقوق ہے، یہ فلاں حقوق ہے، یہ حقوق نسواں ہے، یہ فلاں حقوق ہے. تو فرائض کی بات نہیں کرتے کہ فرض بھی ہے کچھ نہ کچھ. ہم تکوین کی کتاب میں دیکھتے ہیں، پہلی کتاب تکوین کی کتاب میں، کہ خدا نے کہا کہ تم ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن جو باغ عدن کے درمیان میں درخت ہے، نیک و بد کی پہچان کا درخت، اس میں سے پھل نہ کھانا. آزادی ہے لیکن ساتھ پابندی بھی ہے، فرائض بھی ہیں، لمٹ بھی ہے. جو اتنی آزادی ہے تو لمٹ بھی ہے. تو ہم لمٹ کو ہی توڑنا چاہتے ہیں، باقی آزادی اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے. جب گناہ کرتے ہیں تو باقی آزادی بھی ختم ہو جاتی ہے.
आदम और हवा ने हुक्म अदूली की और गुनाह के गुलाम बन गए। बाकी चीजें भी छिन गई, हमेशा की जिंदगी भी चली गई, उस पर भी फरिश्ते का पहरा लग गया। तो हमें खुदा से दुआ करना है अपने आप के लिए कि खुदा ने हमें इस पाकिस्तान में रखा है, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ ये मुसलमानों का पाकिस्तान है, तो वो अपने झंडे पर निगाह डालें, हमारे झंडे पर निगाह डालें। सफेद हिस्सा जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं, चांद और सितारा किस कलर के हैं? हाँ जी, सफेद कलर के हैं। शाबाश, सफेद कलर के हैं, कोई दाग धब्बा नहीं, कोई गुनाह नहीं। बाकियों को फिक्र करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है, अपने कारोबार, रहन सहन पर, अपने बोलचाल पर, काम काज पर, तहरीर और तकरीर पर गौर करने की कोशिश करें कि ये सफेद हिस्सा अकलियतों का है। अगर मेजॉरिटी मुसलमानों की है, उनमें चांद और सितारा कौन है, उसको ढूंढे। और अगर सफेद कलर झंडे के साथ ना हो तो क्या बाकी जो है वो कायम रह सकता है? नहीं, बाकी जो है वो कायम, अगर पाकिस्तान कायम है तो हम अकलियतों की वजह से है, हमारी वजह से है। बेशक हमसे नाइंसाफी की जाए, जी 5% कोटा है, को देता है, को पढ़ा लिखा चल। और आज फिर आलम यह है कि तब ही से हमारा मुल्क, पाकिस्तान के सब लोग कहां पर जाते हैं, कहां पर रहना पसंद करते हैं? जिन्हीं से गुलामी से आज़ादी हासिल की, फिर उनकी गुलामी में जाते हैं। उनकी गुलामी में भी इतना सुकून है, उनकी गुलामी में भी इतना आराम है। हर रोज खबर चलती है 40,000 डेली पासपोर्ट बनते हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो बरूने मुल्क जाते हैं, हिजरत करते हैं, माइग्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्या इधर सुकून नहीं है? नाम पाकिस्तान है तो पाकिस्तान बनाए, पाकिस्तान में रहे, पाक जगह है ये। क्यों बाहर जाते हैं, क्यों गुलामी में जाते हैं? क्योंकि हकीकी आजादी नहीं, ये हकीकी आजादी इमरान खान वाली नहीं है, ये हकीकी आजादी इधर हमने पढ़ी है। और वो किन को मिलेगी? जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है, जिसको खुदा सच्चाई अता करता है, और जिसके पास सच्चाई आ जाती है वो आजाद होता है। लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम दर हकीकत आजाद होगे। बेटा खुदावंद यीशु मसीह, मसीहा का काम क्या है? क्या काम था? अंधों को बेनाई देना, लंगड़ों को चलाना, कुचले हुओं को आजादी बख्शना, कैद में रिहाई देना। ये है जिनकी आंखें उनको भी अंधा किया हुआ है, जो काम कर सकते हैं उनके हाथ पांव तोड़ दिए हैं कि काम ना कर सके। ये आजादी है, ये आजादी है कि हम नाइंसाफी खुले तरीके से करें, जुल्म सरेआम करें, सरेआम सबको जलील करें। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वालिदैन ने, आज हम भी वो गीत गाते हैं, मसीही जवानों जमाना बदल दो, मसीही नौजवानों जमाना बदल दो। आज इस गीत की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं तो अपने आप को बदले। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेकर जाना चाहते हैं तो पहले खुद तरक्की करें, अपनी सोचों में, अपने कामों में। तो आज उस वक्त हमारे लीडर ने, मसीही लीडर ने ये नारा लगाया, सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। आज हमें देखना है कि हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं या गोली मार। आज भी ऐसे हैं, शायद गोली मारने वाले ज्यादा हैं, और जो भी पाकिस्तान की बात करता उसे
زیادہ عبرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جو پاکستان کی بات کرتا ہے، جو حقیقی پاکستان کی بات کرتا ہے، اسے بولنے نہیں دیا جاتا، خاموش کر دیا جاتا ہے، گولی مار کر خاموش کر دیا جاتا ہے، اسے غائب کر دیا جاتا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو حقیقی آزادی کے طلبگار ہیں. آج پاکستان بنانے میں مسیحوں کا کردار، آج پاکستان میں کوئی چیف جسٹس مسیح نہیں ہے، آرمی چیف آف آرمی سٹاف کرسچن نہیں ہوتا. تو پاکستان جب بنا تھا، جنہوں نے بنایا تھا اس کی تاریخ دیکھیں. چیف آف آرمی سٹاف کون تھا؟ مسیحی. چیف جسٹس کون تھا؟ اے آر کرنیلیس، مسیحی. پھر پاکستان کو ترقی کی راہ پر کون لے کر گیا؟ اس میں فادر سسٹر کا بہت بڑا کردار ہے، مسیح لیڈروں کا بڑا کردار ہے. آج بھی جتنے اسمبلی میں بیٹھے ہیں سب وہ کرسچن سکولز کے پڑھے ہوئے ہیں، کانوینٹ کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. آج جو نگران وزیر اعظم ہے انوار الحق کاکڑ، وہ بھی سینٹ فرانسس اسکول کا پڑھا ہوا ہے. بینسی کس اسکول کی پڑھی ہے، کس کالج کی پڑھی ہے؟ ٹھیک ہے. مسیحوں نے بڑے بڑے لیڈر دیے ہیں، اسکول کالجز دیے ہیں، ان میں بڑے بڑی شخصیت دیے ہیں. ان شخصیات کے لیے دعا کریں. آج ہمیں حقیقی پاکستان کی ضرورت ہے جس کی بنیاد سولڈ ہو، جس کی بنیاد، ٹھیک ہے، جو اصول تھے، جن اصولوں پر پاکستان بنا تھا. قائد اعظم کے 14 نکات پڑھے، ان میں کیا لکھا ہے، کیسے کیسے ڈویژن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ صرف یہ پاکستان مسلمانوں نے بنایا ہے. جب اقلیت کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرسچن اقلیت ہیں، ہندو اقلیت ہیں، سکھ اقلیت ہیں، پارسی اقلیت میں ہیں. اس وقت جتنی بھی اقلیت تھی، مسلمان بھی اس وقت اقلیت میں تھے، مسلمان بھی اس وقت اقلیت میں تھے، کرسچن اقلیت ہے، پارسی اقلیت میں تھے. جتنی بھی اقلیتیں تھیں انہوں نے مل کر پاکستان بنایا تاکہ آزادی کے ساتھ ہم اپنی عبادت کر سکیں. یہی وجہ ہے کیونکہ ہندو کو مانتے ہیں، لیکن کرسچن مسیح لوگ کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ ایک خدا کو. تاکہ ہم ایک خدا کی عبادت آزادی کے ساتھ کر سکیں. کیا آج مذہبی آزادی ہے؟ ہاں، مسجد ہو، مندر ہو، بارگاہ ہو، امام بارگاہ ہو، کیا آزادی کے ساتھ کوئی دعا کر سکتا ہے، اپنی عبادت کر سکتا ہے؟ کوئی آزادی نہیں ہے. پولیس کے سائے میں، فوج نگرانی کے سائے میں، خواہ امام بارگاہ، مسجد ہو، کسی بھی فرقے کی ہو، کرسچن ہو، گرجا ہو، چرچ ہو، ٹھیک ہے، آزادی کے ساتھ نہیں ہے. اور ہم ایک دوسرے کے مارنے کے ڈر پہ رہتے ہیں. یہ حقیقی آزادی نہیں ہے. جہاں پر ظلم و ستم ہے، ناانصافی ہے، مار داڑ ہے، ظلم ہے، رشوت خوری ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، ان کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے. یہی یسوع بات سکھانا چاہتا ہے. یہودیوں کو بڑا فخر تھا. یہودیوں کو اس وقت نہ کرسچن تھے نہ مسلم تھے، یہودی تھے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے، ایک خدا کو ماننے والے. تو جب یسوع نے انہیں آزادی کا پیغام دیا تو وہ کہنے لگے ہمارا باپ ابراہیم، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم تو آزاد ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں. تو یسوع نے واضح طور پر کہا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. پاکستان کو آج اس آزادی کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں، خواہ وہ رشوت خوری ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، پاکستان میں ہر روز کیا ہے. آزادی کے ساتھ آزادی جو ہے اس میں حقوق ہیں اور ساتھ فرائض بھی ہیں. یہاں پر حقوق کی بات کی جاتی ہے
حقوق کی بات کی جاتی ہے، یہ انسانی حقوق ہے، یہ فلاں حقوق ہے، یہ فلاں حقوق ہے، یہ حقوق نسواں ہے، یہ فلاں حقوق ہے، تو فرائض کی بات نہیں کرتے کہ فرض بھی ہے کچھ نہ کچھ۔ ہم تکوین کی کتاب میں دیکھتے ہیں، پہلی کتاب تکوین کی کتاب میں، کہ خدا نے کہا کہ تم ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن جو باغ عدن کے درمیان میں درخت ہے، نیک و بد کی پہچان کا درخت، اس میں سے پھل نہ کھانا۔ آزادی ہے، لیکن ساتھ پابندی بھی ہے، فرائض بھی ہیں، لمٹ بھی ہے جو اتنی آزادی ہے تو لمٹ بھی ہے۔ تو ہم لمٹ کو ہی توڑنا چاہتے ہیں، باقی آزادی اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ جب گناہ کرتے ہیں تو باقی آزادی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آدم اور حوا نے حکم عدولی کی اور گناہ کے غلام بن گئے، باقی چیزیں بھی چھن گئی، ہمیشہ کی زندگی بھی چلی گئی، اس پر بھی فرشتے کا پہرا لگ گیا۔ تو ہمیں خدا سے دعا کرنا ہے اپنے آپ کے لیے کہ خدا نے ہمیں اس پاکستان میں رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ مسلمانوں کا پاکستان ہے، تو وہ اپنے جھنڈے پر نگاہ ڈالیں، ہمارے جھنڈے پر نگاہ ڈالیں، سفید حصہ جس میں کوئی داغ دھبا نہیں، چاند اور ستارہ کس کلر کے ہیں؟ ہاں جی، سفید کلر کے ہیں، شاباش، سفید کلر کے ہیں، کوئی داغ دھبا نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ باقیوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کاروبار، رہن سہن پر، اپنے بول چال پر، کام کاج پر، تحریر و تقریر پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ سفید حصہ اقلیتوں کا ہے۔ اگر میجورٹی مسلمانوں کی ہے، ان میں چاند اور ستارہ کون ہے، اس کو ڈھونڈے۔ اور اگر سفید کلر جھنڈے کے ساتھ نہ ہو تو کیا باقی جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے؟ نہیں، باقی جو ہے وہ قائم، اگر پاکستان قائم ہے تو ہم اقلیتوں کی وجہ سے ہے، ہماری وجہ سے ہے۔ بے شک ہم سے ناانصافی کی جائے، جی 5% کوٹا ہے، کو دیتا ہے؟ کو پڑھا لکھا چاہتا اسے کیا کہ حقارت کی نگاہ سے، او بھائی تیری ڈیوٹی نہیں ہے، تیرا جاب، تیرے لیے جاب نہیں ہے، جا کتے خاک روک دی اپلائی کر۔ اپنے آپ کو سمجھے ہم پاکستان کے مالک ہیں، تم نہیں، ہم ہیں، ہم پاکستان کے مالک ہیں، بنانے والے ہیں، بچانے والے ہیں، ترقی پر لے کر جانے والے ہیں۔ تو جو یہ دعوے دار ہے وہ اپنے باوجدات پر نگاہ کرے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کون بنانے والا ہے، کون بچانے والا ہے، کون پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ آج ہم ان تمام چھوٹے بڑے تمام ملازمین کے لیے دعا کرتے ہیں، افسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، افسران بالا کے لیے، حکمران بالا کے لیے، عدلیہ کے لیے، ججز کے لیے، وکیلوں کے لیے، پولیس کے لیے دعا کریں، جو دیانتداری سے، ایمانداری سے، دل جمی کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرتے ہیں، پاکستان میں رہنے والوں کے لیے خدمت کرتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ جو کسی اور کے لیے، موٹے ڈاٹے کے لیے خدمت کرتا ہے یا رشوت کے لیے خدمت کرتا ہے، وہ پاکستان کو آج بھی دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ ہم ان کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ خدا انہیں راہ راست پر لائے۔ اپنے آپ کے لیے دعا کریں کہ خدا نے ہمیں یہاں پر اس لیے رکھا ہے کہ ہمارے وسیلہ سے پاکستان قائم رہے۔ آج کوئی بھی ثبوت دیکھنا چاہتا ہے نا، چرچز میں جائے، مندر میں جائے، مسجد میں جائے، کہاں پر لوگ عبادت کر رہے ہیں، کہاں پر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اور کہاں پر سازشیں ہوتی ہیں، پاکستان کے لیے خطرے کی باتیں کی جاتی ہیں۔
اس کو ختم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، ہر روز کہیں نہ کہیں نیا شوشہ اڑاتے رہتے ہیں، پاکستان کے ٹکڑے ہوں گے، یہ ملک اس طرف ہوگا، یہ اس طرف ہوگا، یہ اس طرف ہوگا۔ بھائی اس کی اتحاد کے لیے دعا کریں، اس کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ لیڈر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ توڑے، لیڈر کا کام متحد کرنا ہے، سلامتی قائم کرنا ہے، حقیقی لیڈر وہی ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان کے لیڈر آج کل تو ایسے ہی ہیں، حکمرانی کے لیے ادھر آتے ہیں، پکنک منانے کے لیے ادھر آتے ہیں، باقی ساری زندگی ادھر، جائیداد ادھر۔ ٹھیک ہے، ذرا پاکستان کا کمپیئر کریں، غلامی کیا ہے، آزادی کیا ہے۔ اس وقت برطانیہ سے لوگ ادھر حکومت کرنے آتے تھے، آج دبئی سے، لندن سے، امریکہ سے، یورپ سے ادھر آتے ہیں حکمرانی کرنے، اور ہم بڑی خوشی کے ساتھ انہیں ووٹ بھی دیتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، پھول نچھاور کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟